تازہ ترین ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے۔ انجینئرنگ کونسل کے کل ایک میٹنگ میں یہ بات ہو رہی تھی کہ سرکاری ملازمتیں جو ہیں وہ انجینئرز کو نہیں مل رہی ہیں۔ اس کے اوپر میرا جو مدعا تھا اور جو آج بھی وہی ہے کہ جو سرکاری ملازمتیں ہیں وہ معیشت کی بہتری کا حل نہیں ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1 کروڑ سرکاری ملازمتیں دیں گے۔ حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ ایسے مواقع پیدا کرے جس میں نوکریاں پیدا ہوں۔ اب اگر ابھی بھی آپ دیکھ لیں تو جو سرکار کی نوکریاں ہیں وہ کل ورک فورس کا 6% ہیں۔ اس میں صوبائی تمام ملازمتیں شامل ہیں، اس میں جو تمام سیمی گورنمنٹ ادارے ہیں ان کی ملازمتیں شامل ہیں، وفاقی حکومت شامل ہے۔ تو اگر آپ اس کو ڈبل بھی کر دیں گے تو آپ زیادہ سے زیادہ 12% ورک فورس کو جو ہے وہ نوکریاں دے پائیں گے۔ اس کے نتیجہ کیا ہوگا؟ تمام سرکاری ادارے بیٹھ جائیں گے، تمام جو ہماری وہ جنہوں نے شیپرڈ کرنا ہے، جنہوں نے آگے لے کے جانا ہے، وہ تمام کے تمام ادارے بیٹھ جائیں گے۔ حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ مواقع پیدا کرے کہ معیشت میں لوگوں کا حصہ بڑھے، اور جو ماڈرن گورنمنٹ ہے اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سو اب بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ سرکاری ملازمتوں کے اوپر جو امفیسس کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نہیں حکومت کھول، یہ تو وہی رویے ہے جو پیپلز پارٹی نے PMLN نے رکھے۔ تمام سرکاری اداروں میں سفارشی، نااہل اور میرٹ کے خلاف برعکس بھرتیاں کی گئیں۔ وہ ان ایسے لوگ بھرتی کیے گئے جس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لہٰذا آج PIA کا حال دیکھ لیں، اسٹیل مل کا حال دیکھ لیں، PTV کا حال دیکھ لیں، APP کا حال دیکھ لیں، جس ادارے کو آپ پکڑیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ بہت زیادہ بھرتیوں کے بعد ان اداروں کا کمر ٹوٹ گئی۔ سو اگر آپ پاکستان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر ریلائی کرنا پڑے گا، پرائیویٹ جو انٹرپرینورشپ ہے اس کے اوپر ریلائی کرنا پڑے گا۔ یہ جو معاملہ ہے اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم تمام جو بھرتیاں ہیں سرکار کو جو ہے وہ ہم استعمال کریں اپنے سیاسی مفادات کے لیے۔ سیاسی مفادات کو پیچھے رکھ کر کے معاشی حکمت عملی کے تحت آگے بڑھنا ہی ہماری کامیابی ہوگی۔